بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام شاگردوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ جو قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ پہلے دن سے چل رہے ہیں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ جو کسی بھی سلاسل سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی خانوادے سے تعلق رکھتے ہوں، عملیات کو سیکھنے کے لیے، روحانیت کو جاننے کے لیے، اور ہمارے سلاسل کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے، اور جو کچھ ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچا ہے اس امانت کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ جو کسی نہ کسی مصائب میں گرفتار ہیں، کسی مسائل کا شکار ہیں، چاہے وہ جسمانی بیماریاں ہوں، چاہے وہ روحانی بیماریاں ہوں، اور وہ تھک چکے ہوں، اس بیماری نے ان کی کمر توڑ دی ہو، اور وہ اس کے حل کے لیے ہمارے ساتھ، ہمارے خانوادے کا فیض لینے کے لیے جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، طارقیہ، شاذلیہ میں ایک بار پھر کامیاب رمضان کے سیزن 3 ایپیسوڈ 10 میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ آج کا جو ہمارا کارواں ہے، آج کے جو میرے ساتھ ہم سفر ساتھی ہیں، آج کا جو ہمارا قافلہ ہے، اور آج کی جو ہماری محفل ہے، آج کے جو ہماری محفل کا جو موضوع ہے وہ اتنا عظیم و شان ہے کہ ہم قافلے کی صورت میں اس محفل میں ہم ایک ایسی بارگاہ کی جانب بڑھیں گے کہ جس بارگاہ میں کوئی مایوسی نہیں ہے، کہ انسان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، کہ جب وہ اپنا رخ اس بارگاہ کی طرف کرتا ہے تو وہی بازو جو پھیلائے ہوئے ہیں وہ ہمیں سمیٹ لیتے ہیں اپنی باہوں میں۔ ہمارے گناہوں، ہم پر جو تکلیف گزرتی ہے، ہم پر جو مشقت ہوتی ہے، ہم جس تکلیف میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ہم بیماری کی حالت میں گزار رہے ہوتے ہیں، ہم دین کا کام کرتے ہوئے ہمیں کوئی تکلیف پریشانیاں اٹھاتے ہیں ہم، اور یہ ساری تکلیفوں سے جو واقف وہ صرف ایک ہی ذات ہے کہ جو ہمارے حریص ہیں، جو رؤوف الرحیم ہیں، جو ہمیں چاہنے والے ہیں، جو اس امت کے خیر خواہ ہیں، جو اس امت پہ نظریں ایسی جمائے رکھتے ہیں کہ جیسے ہم اگر آسمان پر نظر اٹھائیں تو ہماری نظر آسمان پر ٹھہر جاتی ہے۔ کوئی بھی امت، اس امت کا کوئی بھی فرد آپ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ جی بالکل، میں بات کر رہا ہوں ایک ایسی ذات اقدس کی کہ جو رب کے بہت محبوب ہیں، کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص سے دوستی رکھتا ہے، اس شخص سے دوستی کرتا ہے جو اللہ کے محبوب کے وسیلے سے اور اس محبوب کی شان بیان کرتے ہوئے اس کے قریب پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خود اپنے دست قدرت میں لے لیتا ہے۔ تو آج کی جو ہماری محفل ہے وہ ہے قصیدہ بردہ شریف پر۔ قصیدہ بردہ شریف کیا ہے، اور قصیدہ بردہ شریف کن سے منسوب ہے، اور اس کو کس طرح پڑھا جاتا ہے، اور اس کے کون کون سے اعمال ہیں جو بزرگوں کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ اور قصیدہ بردہ شریف میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص، ہر وہ مسلمان کہ جس کے دل میں نبی کی محبت ہے وہ جانتا ہوگا کہ قصیدہ بردہ شریف کیا ہے۔
اگر ہم گناہوں میں گرے ہوئے ہیں، اگر ہم بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں، اگر ہمیں کسی مسئلے کا کوئی حل نہیں مل رہا ہو، جب ہم اس رحمت کی جانب اپنی نظر کرتے ہیں جو رحمت للعالمین ہے، تو وہ سارے مسائل ہمارے خود بخود حل ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر قصیدہ بردہ شریف کی میں بات کرتا ہوں تو حضرت شیخ امام شرف الدین بوسیری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ منسوب ہے، اور آپ اپنے دور کے وہ جید علماء کرام میں آپ کا شامل آپ کا نام آتا ہے، اور آپ اتنا اس انداز سے آپ شعر اشعار کہا کرتے تھے کہ آپ کو اس وقت کے دور میں آپ کو باقاعدہ طور پہ جو بادشاہ اس وقت ہوا کرتا تھا وہ آپ کو انعامات سے نوازتا تھا، آپ کے بڑا چرچا تھا، آپ کا بڑا نام تھا، آپ ایسے اشعار کہتے تھے۔ ایک وقت ایسا ہوا کہ آپ شدید بیماری کی حالت میں چلے گئے، آپ پر فالج کا اٹیک ہو گیا۔ آپ نے جب اپنی حالت دیکھی تو زاروں قطار آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، اور جب انسان درد میں تڑپتا ہے تو اسی کو پکارتا ہے جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو آپ کے بارے میں ہے کہ جب آپ پر جو فالج کا اٹیک ہوا، آپ جب بیماری کی حالت میں اس حد تک پہنچ گئے، پھر آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، پھر آپ نے قصیدہ بردہ شریف کے کہنا شروع کر دیا۔ پھر آپ نے جب قصیدہ بردہ شریف لکھا، لکھنے کے بعد اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد آپ کو زیارت ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں اور کہہ رہے ہیں، اے امام شرف الدین بوسیری رہے، تم کہو جو تم اشعار کہہ رہے تھے۔ بزرگان دین لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ نے پھر قصیدہ بردہ شریف پڑھنا شروع کر دیا، اور حضور کریم رؤوف الرحیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سنا اور آپ بہت خوش ہوئے۔ آپ نے اپنی چادر حضرت امام شرف الدین بوسیری رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کی، اور آپ کے جسم پہ ہاتھ پھیرا کہ جس سے آپ کا فالج کا اثر بالکل ختم ہو گیا۔ جب آپ صبح اٹھے تو آپ کا جو کمرہ تھا وہ بالکل خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ کیا کمال کے اشعار آپ نے حضور کی شان بیان کی ہے آپ نے۔ اور پھر بزرگوں نے انہی اشعار پڑھ کر اپنے مسائل کو حل کیا، اور جو لوگ بزرگان دین فرماتے ہیں جو لوگ قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہیں ان کے دل میں حضور کی محبت دن بہ دن بڑھتی چلی جاتی ہے، دن بہ دن بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور اس کے باقاعدہ طور پہ بزرگان دین نے باقاعدہ اشعاروں کے اعمال بھی بتائیں، اور اگر قصیدہ بردہ شریف کو اگر دیکھتے ہیں ہم تو اس میں کم و بیش 161 یعنی کہ 161 اس میں اشعار موجود ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت اس بابرکت اس روحانی محفل میں اور اس ٹرانسمیشن میں میں نے ایک مہمان کو مدعو کیا ہے، اور وہ کہ جو الحمدللہ حافظ قرآن ہیں، کہ جو آج ٹرانسمیشن جو ہم لیٹ ہوئے ہیں وہ ہم اپنے مہمان جو اس وقت نماز تراویح میں تھے اور نماز تراویح مکمل کر کے پھر وہ ہماری محفل میں آئے، یعنی کہ حافظ قرآن اور عالم دین، جو دین کو سمجھتے ہیں، جو دین کو جانتے ہیں، جو دین کے جو معاملات ہیں اس کی پیچیدگیوں کو بہت احسن انداز سے وہ اس کو حل کرتے ہیں۔ اور وہ عالم دین کہ جب اس شخص نے اپنی ظاہری زندگی اپنے جو دین کا علم جو سیکھا جو مکمل کیا، اس کے بعد انہوں نے اپنے اندر کمی محسوس کی کہ میرے اندر کچھ کمی ہے، تو انہوں نے پھر اپنا سفر کیا اور مختلف پیران و زام کے در پر گئے، لیکن ان کی روح نے قرار پایا، ان کے وجود نے قرار پایا۔ الحمدللہ ہمارے خاندان، ہمارے مرشد شیخ المشائخ حضرت صوفی طارق احمد شاہ عارف
جو میرے مرشد ہیں. جب وہ ہمارے مرشد کی بارگاہ میں آئے, جب انہوں نے ہمارے مرشد کو دیکھا تو بس انہی کے ہو کے رہ گئے, سارا علم بھول گئے, سب کچھ ختم کر دیا, اپنی ذات کو مٹا دیا. ان کی محبت ان پر ایسا غلبہ کرا. تو میاں نے کہا نہیں, تم نے جو کچھ سیکھا, تم نے جو کچھ پڑھا, اس کو جاری رکھو کہ تم میری نظر میں ہمیشہ رہو گے. یہاں تک کہ میاں حضور کا فرمان ہے اس شخص کے لیے کہ میاں حضور نے فرمایا کہ یہ ہمارے سلسلے کا شعر ہے. یہ وہ الفاظ میاں حضور کے کہ جو میں نے خود سنے, میں اس کا شاہد ہوں, اور ہمارے پیر بھائی بھی سنے کہ میاں حضور کی محبت ان کے لیے اتنی محبت کہ میاں حضور فرماتے ہیں کہ یہ میرا شعر ہے. اور جو میاں حضور کا شعر ہوگا اس کے علم کی کیا بات ہوگی, اس کی روحانیت کی کیا بات ہوگی, ان کے حسن سلوک کی کیا بات ہوگی کہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو بہت احسن انداز سے گفتگو کرتے ہیں. اور الحمدللہ وہ اپنا مدرسہ بھی چلا رہے ہیں, لوگوں کو پڑھا بھی رہے ہیں, اور ان کے استادوں میں کہ جن کی صحبت میں وہ رہے, اور ہمارے پاکستان کے بر صغیر کے وہ بڑے بڑے جید علماء کرام کا نام, جیسے شیخ الحدیث غلام رسول سعیدی صاحب ان کے استادوں میں شامل ہیں. ایک ایسا نام جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے, جن کو دنیا جانتی ہے, وہ بھی ان کے استادوں میں ہیں, یعنی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ, وہ بھی ان کے استادوں میں شامل ہیں. یہ وہ شخص کہ جس نے ان بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کریں, ان سے علم دنیا سیکھا, اور اس کے بعد پھر روحانیت کو مکمل کرنے کے لیے ہمارے میاں حضور کی بارگاہ میں آئے. تو ضرور میں ان کا آپ سے تعارف کراتا ہوں. ہمارے پیر بھائی بھی ہیں اور میاں حضور کے خلیفہ بھی ہیں, اور الحمدللہ بہت اچھے انداز میں گفتگو کرتے ہیں, علم کے معاملے میں بہت روشن ضمیر ہیں. مفتی شاہ زیب طارقی صاحب, میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور اپنے تمام چاہنے والوں کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مجھے خوشی ہے کہ الحمدللہ آج آپ میرے ساتھ اس محفل میں شامل ہیں, اور لوگ جاننا چاہتے ہیں, لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو میاں حضور کے ہاتھوں سے جلائے ہوئے جو چراغ ہیں, ان کی جو روشنی ہے وہ پوری دنیا میں ستاروں کے مانند پھیل رہی ہے. الحمدللہ. تو وہ ستاروں کا تعارف بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا ستارے. میاں حضور کی محنت لگتی ہے جب میں اپنے پیر بھائیوں کو دیکھتا ہوں, کہ جب وہ دین کا کام کر رہے ہیں, سلسلے کا کام کر رہے ہیں, روحانیت کا کام کر رہے ہیں, اور الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے مرشد کے عالم دین جنہوں نے دین کا علم سیکھا وہ ان کے مریدین میں شامل ہوئے الحمدللہ, اور یہ سلسلہ پھیلا. تو آج میں نے جو آپ کو مدعو کیا ہے اپنی محفل میں, تو وہ قصیدہ بردہ شریف کہ جو آپ بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں, آپ نے مدارس میں بھی بہت اس کی تکرار کری, اس کو پڑھا. تو میں صرف آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ جب ہم قصیدہ بردہ شریف سنتے ہیں, جب ہم قصیدہ بردہ شریف کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے ہم توجہ کرتے ہیں, جب ہم قصیدہ بردہ شریف خود پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک ہم جھومنے لگتے ہیں, ایک کیفیت ہمارے اندر بننے لگتی ہے, اس کی کیا وجہ ہے, اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ بعد السلام بھیا, میں الحمدللہ کچھ محفلیں ایسی ہوتی ہیں جو مطلب ہماری بھی تربیت کے لیے ہوتی ہے نا, میں ادھر اگر عرض کروں, اور الحمدللہ میں آپ کے پاس آتا ہوں, اور الحمدللہ میاں حضور کے آپ شہزادہ کبیر ہیں, اور اللہ نے جو آپ کو معرفت عطا کی ہے, جو روحانیت عطا کی, اللہ آپ کو اس میں اور دوام عطا فرمائے اور برکت عطا فرمائے. تو یہ تو میرے لیے مطلب یہ وہ محفل ہیں جو آپ یہ سمجھیں کہ میرے قلب کے سکون کا سبب ہے. اب رہی یہ بات کہ قصیدہ بردہ شریف کے اندر ایک کیفیت ہے, اور جو پڑھنے والے ہیں, سننے والے ہیں, دیکھا ہوگا کہ سننے والے بھی جھوم رہے ہوتے ہیں, پڑھنے والے بھی جھوم رہے ہوتے ہیں. اور الحمدللہ یہ وہ قصیدہ بردہ شریف یہ وہ معاملہ ہے کہ مدارس کے اندر بچپن سے پڑھایا جاتا ہے, چاہے وہ حفظ کے بچے ہوں, چاہے وہ درس نظامی کے بچے ہوں, اسمبلیوں کے اندر, اور اب تو اسکولوں کے اندر بھی, کئی اسلامک اسکول سسٹم کے اندر بھی یہ معاملہ ہے کہ قصیدہ بردہ شریف اسمبلی میں پڑھایا جا رہا ہوتا ہے. یہ اس کا معاملہ ہے. اچھا, جیسے بھی بھیا آپ نے الحمدللہ اس پہ تفصیلی گفتگو کی ہے کہ مصنف اور اس کی وجہ تسمیہ کے اوپر کہ بردہ شریف کے پیچھے معاملہ کیا ہے, لیکن اس میں ایک بات یہ بھی ہے بھیا کہ الحمدللہ جب بردہ شریف کو, قصیدہ بردہ شریف کو آپ نے لکھا تو شیخ ابو الرجا علیہ رحمہ, شیخ ابو الرجا, اچھا, یہ اس وقت کے مجذوب بزرگ ہیں, اور دربار رسالت کے
حضور ہی بزرگ ہے. اللہ اکبر. تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھے جب حضور نے شیخ امام شریف الدین بصری علیہ رحمہ کو کہا کہ بھی کھڑے اور سناؤ ذرا ہمیں وہ قصیدہ. تو آپ بھی اس مجلس میں موجود تھے. اچھا یہ معاملہ تو امام شریف الدین بصری علیہ رحمہ کا اور حضور کا تھا. اچھا میں ادھر ایک بات عرض کروں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یا انبیاء کے خواب کے متعلق جو بات ہے نا تو وہ یہی ہے کہ حضور کا جو خواب ہے وہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے. خواب جو حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا, اور جس نے خواب میں میری زیارت کی انشاءاللہ انقریب جاگتی آنکھوں سے بھی دیکھے گا. سبحان اللہ. اور پھر اگر حضور نے جو دیا نا تو وہ حضور نے دیا ہے. ایسا نہیں ہمیں خواب میں ہم خواب دیکھ لیں کہ یار 1 کروڑ روپے مجھے ملا ہے. اب صبح اٹھ کے نا ہم تکی کے نیچے 1 کروڑ روپے ڈھونڈتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یار وہ خواب میں دیکھا تھا, اکاؤنٹ میں جا کے پتہ نہیں کرتے. لیکن مصطفیٰ نے اگر کسی کو خواب میں کچھ عطا کیا تو وہ حقیقت میں عطا کیا اور اس کے شواہد بھی موجود ہوتا ہے. جس طریقے سے قصیدہ بردہ شریف کو بردہ کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چادر مبارک ان کو عطا کیا تھا, امام شریف الدین بصری کو. تو شیخ ابو رجا فرماتے ہیں کہ جب امام شریف الدین بصری علیہ رحمہ قصیدہ سنا رہے تھے نا مولایا صلی وسلم, تو میں دیکھ رہا تھا کہ حضور ایسے جم رہے تھے جیسے تیز ہوا میں تیز ہوا جاری ہو اور گندم کی بالیاں جم رہی ہوتے نا, ایسے حضور جم رہے تھے. اللہ. تو فرمایا یہی مناسبت ہے کہ آج دنیا جب عاشق سنتی ہے نا اس کو تو پھر وہ بھی ایسی جم رہی ہوتی ہے جیسے شیخ ابو رجا فرماتے ہیں کہ حضور جم رہے تھے. تو یہ ایک اس کی اصل کیفیت ہے جو میرے مصطفیٰ پہ طاری تھی اور مصطفیٰ کے صدقے مصطفیٰ کے اشاق پر طاری ہے. شیخ ابو رجا فرماتے ہیں کہ جب میں نے امام شریف الدین بصری علیہ رحمہ کا یہ قصیدہ سنا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا عالم دیکھا اور خوشی کا عالم دیکھا تو صبح صبح پہنچ گیا امام شریف الدین بصری کے گھر پہ. گیٹ کھٹکھٹایا, آپ جاگے, باہر آئے, کہا میاں مجھے وہ قصیدہ دے دو جو جو وہ قصیدہ سنا دو یا مجھے دے دو کہ جو تم نے رات کو پیش کیا ہے. تو آپ پریشان ہو گئے, یہ معاملہ میرا اور خواب میں حضور کے درمیان تھا, یہ کہاں سے, ان کو کیسے پتہ چل گیا, میں نے تو کسی کو بتایا نہیں. تو شیخ امام شریف الدین بصری علیہ رحمہ پوچھنے لگے اس وقت تک آپ نے قصیدہ کسی کو بھی منظر عام پہ کسی کو نہیں تھا, یہ صرف آپ کی ذات کے تک آپ کی ذات کے حد تک محدود تھا, اور جو دربار رسالت کے حضوری بزرگ ہیں صحابہ کے دیگر ان کو پتہ تھا. اب دیکھیں انہوں نے بھی خواب میں شامل تھے, لیکن شیخ ابو رجا کا یقین دیکھیں کہ ان کو پتا تھا کہ یہ خواب عام خواب نہیں ہے. اس یقین کے ساتھ ان کے دربار پہ پہنچ گئے, ان کے گھر پہ پہنچ گئے, کہا کہ قصیدہ مجھے پیش کر دیں. تو امام شریف الدین بصری کہنے لگے وہ تو میرا حضور کا معاملہ تھا, آپ کہاں سے؟ کہا جس وقت آپ سنا رہے تھے نا تو میں بھی اس مجلس میں موجود تھا. کیا شان ہے, کیا کمال کے لوگ تھے کہ جن کو حضوری حاصل ہے. اور سب سے بڑی بات یہ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس نے خواب کی حالت میں بے شک ان قریب وہ اپنی جاگتی آنکھوں کو بھی حضور سے دیکھے گا. بالکل ایسے. اب ہم یہ چاہیں کہ ہم بہت جلد آپ کو جاگتی آنکھوں سے دیکھیں تو ہمیں کیا عمل ایسا کرنا چاہیے؟ وہ ادھر میں عرض کروں کہ جیسے آپ دیکھیں نا یہ بڑے کمال کی بات ہے. یہ بات تو بس ماشاءاللہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں ایک بات آ گئی ذہن میں. اتحیات ہم پڑھتے ہیں نا, السلام علیکہ ایھا النبی. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا کہ جب السلام علیکہ ایھا النبی کہو نا تو اس کمال پہ بندہ پہنچا ہو. حضور نے بھی فرمایا کہ تم عبادت ایسے کرو کہ گویا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو, اور نہیں تو کم سے کم یہ تو کہ تمہیں رب دیکھ رہا ہے. تو بھائی جب آپ سلام پیش کرے تو ایسا تو ہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. تو کہا شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اس یقین کے ساتھ سلام پیش کرو کہ حضور آپ کے سلام کو سن رہے ہو, جواب عطا فرما رہے ہیں اور آپ سن رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں ایک مسئلہ ادھر ہے کہ اتحیات جب ہم پڑھتے ہیں نا 4 رکعت والی نماز ہے, 2 رکعت کے بعد ہم تیسرے رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ادھر ہم درود شریف نہیں پڑھ سکتے. اللہم صلی علی محمد تک بھی ہم نے پڑھا تو سجدہ سہو لازم آ جائے گا, سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. یہ مسئلہ ہے, کتابوں میں موجود ہے. اب جب یہ مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ نے لکھا نا تو اس رات حضور کی زیارت ہوئی. ایسے تو زیارت تو کافی ہوتی ہے لیکن حضور آ گئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں تھے. امام اعظم ابو حنیفہ حضور کے قدموں میں بیٹھ گئے, کہا یا رسول اللہ کوئی ناراضگی ہو گئی, کوئی ایسی بات ہو گئی؟ کہا امام آپ کہنے لگے ابو حنیفہ ہم نے سنا کہ تم نے ہم پر درود پڑھنے والے پر سجدہ سہو واجب کر دیا. جس نے ہم پہ درود پڑھا تم نے اس پر سجدہ سہو واجب کر دیا. حالانکہ سہو کا مطلب تو غلطی ہے, کیا ہم پہ درود پڑھنا غلطی ہے؟ تو امام اعظم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, حضور کے قدموں میں کہا نہیں یا رسول اللہ بات یہ نہیں ہے. کہا پھر کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ مقام نہیں تھا آپ پہ درود پڑھنے کا, اس نے بے توجہی میں آپ پہ درود پڑھا ہے, اس لیے میں نے اس پہ سجدہ سہو کیا کہ وہ میاں جب حضور پہ درود پڑھنا ہے تو دل کی بھی توجہ حاضر ہو, دماغ بھی توجہ کے ساتھ ہو. بے شک کیونکہ وہ مقام نہیں تھا پڑھنے کا, کیونکہ ادھر اس کو فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا تھا, لیکن اس نے درود پڑھا, اس کا مطلب بے توجہ ہی پہ آپ پہ پڑھ رہا ہے.
توجہ کے ساتھ نہیں پڑھ رہا، اس کا ذہن حاضر نہیں ہے، اس کا جسم حاضر نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کے اوپر فتویٰ لگایا کہ ادھر سجدہ سہو واجب ہو گیا. جب حضور پہ درود پڑھنا ہے نا تو پھر اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ میرے مصطفیٰ سن رہے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ ایک کتنا اہم مسئلہ اور انہوں نے کتنا بخوبی احسن انداز سے بیان فرما دیا. اب یہ دیکھیں کہ شرعی مسئلے بھی یہ بہت بخوبی احسن انداز سے بیان کرتے ہیں، اور الحمدللہ آپ دارالفتہ میں ہوتے ہیں الحمدللہ، تو لوگوں کے مسئلے مسائل فتوے بھی دیتے ہیں. یہ ان کے بزرگوں کی طرف سے اختیار ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی شرعی مسائل ہوں اور کوئی ایسے مسائل ہیں جو آپ کے سمجھ نہ آ رہا ہو، تو آپ اپنا نام اپنا مسائل لکھ کر اس نمبر پہ آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی ہم گفتگو کریں گے. اور جو شخص یہ چاہے کہ وہ ان قریب حضور کو اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھے، تو بزرگان فرماتے ہیں کہ قصیدہ بردہ شریف سنیں اور خود پڑھیں. اللہ تو اس نیت سے، اس یقین سے آپ قصیدہ بردہ شریف کے کچھ اشعار لوگوں کو سنائیں، تاکہ ایک ایمان تازہ ہو، ایک یقین ہو، اور پھر وہ خود گھر پہ سنیں اور خود پڑھیں، تاکہ پھر وہ ان قریب جاگتی آنکھوں سے حضور کا دیدار اور حضور کی زیارت بھی کریں. مولانا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ایک تو ہے، اب دیکھیں عربی ہماری زبان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں آپ کو اور لطف آئے، آپ کی اور کیفیت بنے، آپ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. جب آپ ترجمہ آپ کے ذہن میں ہوگا، زبان پہ آپ کے یہ اشعار ہوں گے، آپ کی جو کیفیت بنے گی نا وہ کمال کی کیفیت بنے گی آپ کی. اور ان کیفیتوں کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ جب کیفیت بنتی ہے تو انسان اپنے محبوب کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. یہ کیفیت ہی ہے جو ہمیں مقبول بارگاہ کر دیتی ہے. اب دیکھیں صحابہ کرام کی یہ کیفیت ہوا کرتی تھی کہ جب آپ نماز کے حالت میں کھڑے ہوتے تھے تو آپ کی ایسی کیفیت بن جاتی تھی کہ آپ زاروں قطار رونے شروع کر دیا کرتے تھے. آپ اس حد تک رونا شروع کر دیا کرتے تھے کہ آپ اپنی نمازوں کو طویل کر دیا کرتے تھے. کیفیت تھی، بس بن گئی. اب بزرگوں کی کیفیت، بزرگان دین کی کیفیت حضور کی شان بیان کرتے ہوئے بن گئی. کیفیت مرشد کی شان بیان کرتے ہوئے بن گئی. کوئی منقبت پڑھنا ہے اس میں کیفیت بن گئی. نعت خوانی کا اہتمام کیا ہے اور نعتیں جب ہم سن رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، ہماری کیفیت بن گئی. تو جب بھی ہم اپنی محفل کا اہتمام کرتے ہیں، ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی سر ہوتا ہے یا اس میں جو شریعت کے کوئی ایسا کچھ معاملہ نہیں ہوتا جو شریعت کی حدود سے ٹکرائے. ظاہر سی بات ہے کہ دیکھو شریعت سب سے پہلی ہے، یعنی کہ ہمارے میاں حضور کی تعلیمات میں سے یہ تعلیمات ہیں کہ شریعت کو مقدم رکھا ہے انہوں نے اپنے ہر اعمال میں، ہر فعل میں. وہ خود اپنے مریدوں کو تعلیم کرتے ہیں کہ بیٹا شریعت پہلے، طریقت بعد میں. اگر تم شریعت کو چھوڑ کر طریقت میں آؤ گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. میاں حضور کے زندگی کے معاملہ دیکھ لیں، میاں حضور کے حالات دیکھ لیں، اور میاں حضور کی محفل دیکھ لیں. بالکل ایسے الحمدللہ اپنے تمام مریدین کو یہ چیز تعلیم کرتے ہیں کہ پہلے شریعت پھر طریقت. یہ کہ بالکل یہ الفاظ ہے نا کیٹیگوری کے لیے کہ بھائی شریعت مقدم ہے، ہم شریعت کے تابع ہیں،
شریعت ہماری تابع نہیں ہے. بالکل. اچھا میاں کی یہ الفاظ حضور کے حدیث کی دلالت کر رہی ہے کہ حضور نے جو فرمایا نا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواء لمن تبع من او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رواه البخاری کہ حضور نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی طبیعت اس کا مزاج میری شریعت کے مطابق نہ ہو جائے. اور ایک حدیث میں اور آپ فرماتے ہیں, مجھے یاد آ گئی آپ کی گفتگو سے, برضی سے بہت میچ کرتی ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, علی شان ہے. آپ نے فرمایا تمہارا ایمان اس وقت تک کامل و مکمل نہیں ہو سکتا کہ جب میری محبت تمہاری ہر محبتوں پہ غالب نہ آ جائے. ہاں ایسے ہی ہے بالکل, یعنی کہ میں تمہیں سب سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. بالکل ایسے ہی ہے. اب دیکھیں نا, اب میں اگر ایک عام مسلمان کی بات کرتا ہوں جو صرف کلمہ گو ہے, جو کبھی نماز پڑھ لیتا ہے, کبھی چھوڑ دیتا ہے, کبھی پڑھ لیتا ہے, کبھی روزہ رکھ لیتا ہے, کبھی اس سے ترک ہو جاتا ہے, کبھی وہ نیکی کر لیتا ہے, کبھی وہ گناہ بھی کر لیتا ہے, لیکن اس کے دل میں حضور کی محبت اتنی ہوگی کہ آپ اس کے سامنے اگر معاذ اللہ کے حضور کی شان کے متعلق اگر وہ سنتا ہے کہ کسی نے گستاخی کی, کسی نے, تو وہ مرنے مارنے پہ تل جائے گا. بالکل ایسے ہی بھیا, اگر آپ یہ محبت ہے. بالکل ایسے ہی ایسے ہی ہے. اچھا اس کی تصدیق تو حضور نے بیان بھی کیا نا, بالکل, کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے درمیان پوچھا ذرا یہ بتاؤ کہ عجیب تر ایمان کس کا ہے, بہترین ایمان, عجیب تر ایمان, یعنی سب سے افضل ایمان تو صحابہ کے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اپنے آپ میں ایک عجیب ایمان, یونیک ایمان, یہ حضور کے الفاظ ہیں, کس کا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ انبیاء کا ہوگا. کہا نہیں انبیاء کا کیوں ہوگا, انبیاء تو اس بات کے مکلف تھوڑی ہیں. تو پھر کہنے لگا فرشتے کو ہوگا. کہا نہیں فرشتے بھی نہیں. تو پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارا ہوگا, ہمارا اس وجہ سے کیونکہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. صحابہ نے کہا نہیں تمہارا بھی نہیں, کیونکہ تم تو جب دیکھو میرے سامنے ہو, میرے پاس موجود ہو. تو پھر صحابہ نے اپنے آپ کو سلنڈر کیا, کہا یا رسول اللہ آپ ہی بتائیں کس کا ہوگا. کہا حضور نے فرمایا یہ ان لوگوں کا جو میرے بعد آئیں گے اور مجھ سے بن دیکھے محبت کریں گے, اور ان کی محبت کا عالم یہ ہوگا کہ وہ ایک دیدار کے لیے, جو بھی بات چلی نا بھیا دیدار, ایک دیدار کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جائیں گے, کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہمارا سب کچھ لے لو, ہمیں ایک دفعہ حضور کی زیارت کرو. یہ ایمان ہے, یہ ایمان ہے, اور ایمان کا تعلق کی محبت کے ساتھ ہے. بالکل 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 بالکل. جبھی تو کہتے ہیں کہ اگر تم چاہو کہ تمہاری نسبت قائم ہو, اب ایک بار یاد رکھنا کہ ہم بروز محشر اگر بخشے جائیں گے نا تو نسبتوں سے بخشے جائیں گے. ایسا ہی ہے بے شک, اپنے اعمال سے نہیں. ہم جتنے متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو جائیں, ہم جتنے ہی پارسا کیوں نہ ہو جائیں, ہم جتنے ہی نیک متقی کیوں نہ ہو جائیں, ہم اپنے اعمال کے سبب نہیں بخشے جا سکتے. ہم بخشیں گے تو رب کے فضل سے اور حضور کی عطا سے. روزہ محشر میں ہم, روزہ محشر کا وہ ایک شعر ہے نا, وہ آپ کو یاد ہوگا, کن کا, نہیں, وہ تنم فرسودہ جبار کا سب سے آخری جو شعر ہے روزہ محشر, چوہے بازو, وہ جو روزہ محشر میں بازو پھیلائیں گے. بھئی اسی میں آپ دیکھ لیں نا, یہ جو میں نے ابھی پڑھا هو الحبیب الذی ترجى شفاعته, امام شریف الدین بصیری جو فرما رہے ہیں کہ وہی حبیب ہے جن سے ہم شفاعت کی امید کرتے ہیں, ہم جن سے شفاعت کی امید رکھتے ہیں, جو ہمیں بخشوانے کا سبب ہوں گے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بالکل بیان فرمایا نا, صحابہ کے درمیان حضور فرمانے لگے کہ اللہ نے مجھے 3 موقع پہ جو ہے نا یہ بات ارشاد فرمائی, 3 موقع پہ حضور نے مجھے فرمایا کہ مانگ جو مانگنا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر آپ نے کیا مانگا؟ کہا جب پہلی بار کہا نا مجھے مانگ جو مانگنا ہے, تو میں نے نا اپنی امت کو مانگ لیا اللہ سے, میں نے اپنی امت کو مانگا. کہا پھر یا رسول اللہ دوسری مرتبہ؟ کہا اس وقت بھی میں نے اپنی امت کو مانگا, حالانکہ وہ ادوار وہ تھے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل و عیال فاقے سے بھی زندگی گزار رہے ہیں, لیکن اس وقت بھی حضور نے ربی حبلی امتی کہا. اور پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر تیسری مرتبہ کا کیا کیا؟ کہا اس کو میں نے ڈپوزٹ رکھا ہے, کل بروز قیامت جب امہ و ابی و صاحبتی و بنی, ایک دعا جو آپ نے رکھی اپنے امت. ہاں, کہا کہ سب ماں بیٹے سے, بیٹے باپ سے بھاگ رہے ہوں گے نا, وہ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری, میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. سب ادھر ادھر جا رہے ہوں گے, کوئی آدم کے پاس, کوئی موسیٰ کے پاس, سارے کہیں گے نہیں میں نہیں, کوئی اور ہے. میرے مصطفیٰ اس وقت سجدے میں چلے جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے. اور رب کیا فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اللہ کتنے کمال کی بات ہے کہ ہم آپ کو ایسا اتنا عطا کریں گے آپ راضی ہو جائیں کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے. بڑے کمال کی بات ہے بھائی, اگر معرفت میں ہم اس کو دیکھیں کہ رب کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے. ہم آپ کو راضی کریں گے. کسی نے کہا نا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. رضائے محمد. اور اعلیٰ حضرت نے بھی آپ کی شان میں, آپ کی محبت میں کیا کمال کے اشعار کہیں. لکھے نا با خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں ہے.
بالکل بالکل بالکل. اور یاد رکھیں گے کہ ہمارا ایمان ہی اس وقت تک مکمل ہوتا ہے کہ جب ہمارے دل میں حضور کی محبت صلاحیت کر جاتی ہے. بے شک. اب جب دیکھیں نا، اب میں آپ تمام لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کچھ بھی نہ کریں نا تو کم از کم دن میں ایک مرتبہ حضور کو یاد ضرور کرنا، کسی نہ کسی دعا کی اور درود کی صورت. بے شک بے شک. بالکل ہمارا کوئی بھی دن ضائع نہیں ہوگا. بالکل بالکل ایسے ہی. بس. اور اگر آپ کے کوئی ایسے مسائل ہوں جو شریعت میں کچھ پیچیدگیاں ہوں، اور اگر آپ اس کے بارے میں مفتی شادی صاحب سے جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں. اور مفتی صاحب، ہم نے الحمدللہ اس ماہ رمضان المبارک میں ذکر کی محفل سجائی ہے. بے شک. اور ہمارے جو ذکر کا جو وقت ہے، اب وقت بہت قریب ہو جاتا ہے، تو قصیدہ بردہ شریف کے بارے میں تو میں سمجھ لیں کہ اگر ہم رات بھر بھی بیٹھے رہیں تو یہ مکمل نہیں ہو ایسے ہی. تو قصیدہ بردہ شریف کا وہ عمل کہ جو میں آپ لوگوں کے لیے اپنے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیم کیا ہے، میں آپ کو سامنے لے آتا ہوں کہ وہ عمل کیا ہے. اور اس عمل کے ذریعے اب یقیناً اب ایک عشرہ ہم پر مکمل ہو چکا ہے، عشرہ رحمت کا. اب ہم جس دوسرے عشرے میں داخل ہوں گے، وہ جو دوسرا عشرہ ہے وہ عشرہ ہے مغفرت ہے. اب سرکار دو عالم سلموں کا فرمان ہے نا، آپ نے فرمایا کہ افسوس ہے اس شخص پہ جس نے ماہ رمضان پایا اور وہ اپنی بخشش نہیں کروائی. بالکل ایسے ہی. تو بزرگان بھی فرماتے ہیں کہ اب جو دوسرا عشرہ جس میں اب ہم شامل ہو چکے ہیں، داخل ہو چکے ہیں، اس نے دروازہ ہمارا کھٹکھٹا دیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے رب کے حضور توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اور بہت خوب احسن انداز میں حضرت شیخ امام شریف الدین بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر کے اندر بیان فرمایا ہے. یہ شعر آپ کا ایسا خاص عمل ہے کہ جو شخص 17 مرتبہ اس عشرہ مغفرت میں پڑھے گا تو بزرگان نے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اب یہ آپ کے سامنے اس کی چل رہی ہے ریکارڈنگ، تاکہ لوگ اس کے سمجھ لیں. یہ ریکارڈنگ آپ کے کانوں سے سننے ہوگی. باقی میں اس کی PDF بھی آپ کو سینڈ کر دوں گا اور یہ عمل بھی آپ کو سینڈ کر دوں گا. گناہوں سے چھٹکارے کے لیے قصیدہ برد شریف کا بہترین شعر. وخالف النفس والشیطان بعصہما وانہما محداک النصح فاتہم ولا تطع منہما خصما ولا حکما فانت تعرف کید الخصم والحکم. گناہوں سے چھٹکارے کے لیے قصیدہ برد شریف کا بہترین شعر. وخالف النفس والشیطان بعصہما وانہما محداک النصح فاتہم ولا تطع منہما خصما ولا حکما فانت تعرف کید الخصم والحکم. اور یہ دیکھیں کہ اب میں چاہوں گا کہ آپ اس کو تھوڑا سا طرز کے ساتھ اس شعر کو بھی آپ بھی سنا دیں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وخالف النفس والشیطان وعصیہما وخالف النفس والشیطان وعصیہما وإنہما ما حضاق النصح فاتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ. تو اب جو ہمارا جو وقت ہے اب ذکر کا ہے، تو اب انشاءاللہ تعالی ہم ذکر کی طرف آگے بڑھیں گے. کوشش کریں گے کہ ذکر ہم توجہ کے ساتھ آنکھیں بند کر اپنا ہاتھ اپنے قلب پر رکھ کر، اور پھر جب ہم پہلا ذکر کریں گے لا الہ الا اللہ کا، تو ہم اللہ کا اس میں ذات کا تصور کریں گے. اور جب ہم دوسرا ذکر کریں گے اسم یا حی یا اللہ کا، تو پھر ہم سبز گنبد کا تصور رکھیں گے، حضور کی ذات کا تصور رکھیں گے. اور جب ہم تیسرا ذکر کریں گے هو القادر هو الحق کا، تو انشاءاللہ اس میں ہم اپنے مرشد کا، اپنے استاد کا تصور ہم قائم کر کے ہم ذکر کریں گے. تو ذکر کرنے سے پہلے دعا کرنا ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، اور پھر درود شریف پڑھ لیجئے گا دل میں.
اور جب ہم تیسرا ذکر کریں گے تو یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ دل میں پڑھ لیجئے گا، اور پھر جس طریقے کی آواز سنیں گے اسی ترتیب سے آپ ذکر کرنے شروع کر دیں گے. تو کوشش کریں کہ ہم ذکر کرنے سے پہلے تمام جو لوگ ہیں وہ اپنے اپنے لوگوں کو یہ چیز شیئر کر دیں تاکہ زیادہ اس محفل میں شریک ہو جائیں. تو شاہ صاحب ہم پھر انشاءاللہ تعالیٰ ذکر کی طرف بڑھتے ہیں. تو اگر آپ کوئی گھڑی پہنے ہوئے ہیں یا کوئی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں تو اپنے جسم سے جدا کر دیں. میں اس کی حکمت بھی بتاؤں گا آپ کو، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں. ابھی تو وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. چلیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں. ظلمت نفس کو نجم الثاقب کر عطا اللہ، ظلمت نفس کو نجم الثاقب کر عطا، طارق حمد شاہ عارف پرزیا کے واسطے، طارق احمد شاہ عارف پرزیا کے واسطے. نیر اعظم بحر معظم شاہ ولایت غوث زمان، نہر شریعت بحر طریقت عین حقیقت نور اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي، يا سيدي
اللہ یا حی یا 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 اللہ الصلاة والسلام عليك يا المدد هو القادر هو الحق 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 هو القادر يا شيخ عبد القادر جيلاني
مدد العالمین یا الہ العالمین، ہم نے تیرا ذکر کیا، تیرے محبوب کا ذکر کیا، تیرے دوستوں کا ذکر کیا. باری تعالیٰ اس ذکر کرنے میں اگر ہم سے کوئی غلطی و کوتاہی ہو گئی ہوں تو اپنے رحم و کرم اپنے فضل سے معاف فرما. اللہم آمین. یا الہ العالمین، جو شخص جس نیت سے اس ذکر میں شامل ہوا باری تعالیٰ اس کے اس دلی مرادوں کو پورا فرما. آمین. یا الہ العالمین، اگر کوئی بیمار اس ذکر میں شامل ہوا، اس برکت، اس وجہ سے کہ اس ذکر کی برکت سے اس کی بیماری اس سے دور ہو باری تعالیٰ، تو اپنے محبوب کے صدقے میں اس کی بیماری کو اس سے دور کر دے. اللہم آمین. اس کو شفا عطا فرما، اس کو صحت عطا فرما. آمین. باری تعالیٰ رحم و کرم فرما. آمین. رحم و کرم فرما. آمین. یا الہ العالمین، ہم چند لوگوں کو ان چند لوگوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہوا، اللہم. جن سے تو راضی ہوا، اللہم. جن سے تو راضی ہوا. اللہم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اللہم. والسلام علی المرسلین، اللہم. والحمد للہ رب اللہم. العالمین. لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو الحمدللہ ہمارا ذکر بھی بہت ماشاءاللہ لوگ شامل ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے ان کے مسائل کو آسانیاں فرمائے. آمین. تو اب ماشاءاللہ عالم دین بھی ہیں، آپ دین کا علم بھی جانتے ہیں، آپ سے سلسلے کی تعلیمات بھی آپ نے میاں حضور سے لیے. الحمدللہ. تو یعنی کہ ایک میں اگر آپ کی بات کرتا ہوں تو آپ شریعت کو بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور آپ نے دین کا علم بھی سیکھا ہے اور پھر آپ نے میاں حضور کی صحبت بھی لی ہے. تو یہ دو باتیں ہیں. اب تھوڑا سا سوال میرا سمجھیے گا، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک عالم اور ایک صوفی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ عالم اور صوفی کے متعلق میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. بھئی یہ بڑا خطرناک سوال آپ نے کر لیا. بندے کے ابتدائی درجہ تو دیکھیں شریعت ہی ہے، لیکن شریعت سمجھ کب آتی ہے؟ جب وہ کسی عارف کے پاس بیٹھتا ہے. سبحان اللہ. اس کے بغیر نہیں آتی. کتنی پیاری بات کی ہے. کیونکہ دیکھیں بھئی ایک بات ہے، آپ دیکھیں، آپ انٹرنیٹ میں دیکھ رہے ہو، آپ کو پہچان نہ پتا ہو کہ نمک کس کو کہتے ہیں اور چینی کس کو کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہ ہو، آپ بالکل نیوٹرل ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اب وہ آپ نیٹ پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو میک اے بریانی، اس نے کہا یہ سفید کلر والی جو چیز ہے نا اس کو بریانی میں ڈالنا ہے، یہ نمک ہے. وہ کہہ رہے یہ نمک ہے. اب آپ کے سامنے بھی دو سفید کی چیزیں پڑی ہیں، اب آپ نے نمک کے بجائے ڈال دیا چینی، تو اس کا مطلب وہ بریانی نہیں بنا، وہ حلوہ بن گیا. تو یہ عارف ہوتا ہے، یہ پکڑ کے بتاتا ہے کہ بھائی دیکھو یہ جو دین ہے نا اس کو آپ کو کہاں کدھر بیان کرنا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ ہر جگہ اپنی زبان کو نہیں کھولنی ہے، مقام اور حال کو دیکھتے ہوئے بیان کرنا ہے. اس لیے غوث اعظم نے فرمایا کہ اے طالب علم، جب تو درس نامی سے فارغ ہو جائے نا، دین سے فارغ ہو جا، تو ڈائریکٹ ممبر پہ نہ جا بلکہ کسی درویش کے قدموں میں آ جا. جب درویش کے قدموں میں بیٹھے گا پھر وہ تجھے مانجے گا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی ہے نا، دیکھیں پھر وجہ ہوتا ہے کیا ہے کہ پھر فساد تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، جب آپ تربیت میں نہیں ہوتے نا تو پھر ہو جاتا ہے فساد. پھر ہم اپنے ذات کے لیے دین کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. میں ابھی اس وقت ڈاکٹر صاحب نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ میں اس وقت میں وہ ہوں جو مجھے دیکھ رہے ہیں، صحیح ہے. میں ان کے سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں، جی جی. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر علم و تربیت میں کیا فرق ہے؟ علم و تربیت کیا ہے پھر؟ تربیت کمال کو پہنچاتی ہے. اور علم دیکھیں لازمی سی بات ہے. میں آپ کو ایک بات ادھر عرض کروں، بات تو بڑی خطرناک چل پڑی ہے کہ آپ یہ دیکھیں قرآن کلام اللہ کے کتنے 4، بالکل، لیکن کلام پر عمل کروانے والے کتنے ہیں؟ کم و بیش 1,24,000. بے شک. اس کا مطلب کتاب ہدایت نہیں دیتی، بندہ ہدایت دیتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ کتاب تھوڑی ہدایت دیتی. اگر کتاب، اچھا پورا قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا کتاب ہدایت دیتی ہے، کتاب کے متعلق تو کہا. اپنے اس کانسیپٹ، اپنے اس جملے کو تھوڑا سا ہمارے چاہنے والوں کو ایکسپلین کر دیں، ان کو آسان لفظوں میں سمجھا دیں تاکہ وہ غلط فہمی کا شکار. بالکل، میں اس لیے کیونکہ میں نے کہا نا کہ بڑی خطرناک بات ہو رہی ہے نا، بہت سخت جملہ ہے. ہاں آپ دیکھیں کتاب نہیں ہدایت دے رہی ہے نا. پورا میں آپ کو بالکل کہہ رہا ہوں آپ کے چینل کے توسل سے کہ اللہ نے قرآن کے متعلق یہ نہیں کہا کہ بھئی اہدنا الصراط المستقیم قرآن کا راستہ ہے، نہیں. قرآن کے متعلق تو یہ بھی کہا یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، اس سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں. بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں. اچھا پہلا لفظ ہے یضل، گمراہ ہوتے ہیں، یہ اسی قرآن کے متعلق بات ہو رہی ہے نا. لیکن قرآن تو سراپا ہدایت ہے، لیکن قرآن پر عمل کرنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کے کسی کے پاس جانا پڑے گا. اور وہ اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اللہ نے فرمایا کہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دیکھیں سب سے بہترین تفسیر قرآن کی وہ ہے جو قرآن کی تفسیر قرآن بالقرآن ہے، تفسیر قرآن بالقرآن ہے، کہ ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کے ساتھ. یہ علماء مفسرین نے لکھا ہے. اب صراط مستقیم کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا اگلی آیت کی تشریح کی ہے
وہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اہدنا الصراط المستقیم کن کا راستہ ہے؟ جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اب یا اللہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں بھائی؟ فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اب نبیوں کا معاملہ ابھی ختم ہو گیا، فی زمانہ نہیں ہے، صدیقین بھی نہیں ہے، شہداء بھی نہیں ہے، اب رہ گئے صالحین، اور صالحین اللہ کے نیک بندے قیامت تک رہیں گے، اللہ کے نیک بندے قیامت تک رہیں گے۔ جب عالم کسی درویش کی صحبت میں آ جاتا ہے نا تو پھر اس کو درویش سکھاتا ہے کہ اس علم کو اپنے لیے نہیں استعمال کرنا ہے بلکہ اس کو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اگرچہ مخلوق تیرے پیچھے لگ جائے تجھے اس کو اپنے لیے نہیں۔ حضور نے فرمایا نا کہ جس نے دین اپنے لیے سیکھا یا اس لیے سیکھا کہ لوگوں میں بڑھوتری ظاہر کرے تو وہ فساد پہ چلا گیا، فساد پہ چلا گیا۔ تو علماء سو کے متعلق کئی اقوال لکھے گئے۔ ایک تو یہ کہ وہ بد ایمان ہو، بد مذہب ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دین کو اپنے لیے اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتا ہو۔ اچھا، یہ اس کا مطلب ہے کہ علماء حق اور علماء سو کی یہ پہچان ہے کہ جو شخص دین کا علم سیکھے اور اپنی ذات کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے تو وہ غلط رستے پر ہے۔ بالکل ایسے دیکھیں نا بھائی، اور جو شخص اپنا دین اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت میں گزارتے ہوئے خدمت کرتا ہے، یعنی کہ وہ مسائل شیئر کرتا ہے جو رب نے حکم دیا ہے، اس میں نہ ذرہ برابر آگے جاتا ہے نہ ذرہ برابر پیچھے جاتا ہے، تو یہ ہمارے علماء حق کا مجھے میاں حضور کی مرشد کریم کی ایک بات ادھر یاد آتی تھی کہ میاں فرماتا ہے کہ جب بندہ عالم بنتا ہے نا تو بولنے لگ جاتا ہے، لیکن جب صوفی کے پاس بیٹھتا ہے نا تو پھر خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اللہ اکبر، خاموش ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت خاموش ہو جاتی، پھر وہ مخلوق کو عیب کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، اپنے آپ میں عیب تلاش کرتا، مخلوق کو تو بے عیب دیکھتا ہے۔ کیونکہ میں نے سوال آپ سے اس لیے کیا ہے کیونکہ خود آپ عالم ہیں۔ میں عالم نہیں دیکھیں عالم بھی کہتے کس ہیں؟ اچھا آپ مجھے بتا دیں، آپ تھوڑا سا فرما دیں عالم نہیں، عالم تو ابھی تو ہمارے ہاں تو اگر ہم دیکھا جائے تو ہر کوئی جو شارٹ کورس بھی کر لے، 2 اتوار بھی پڑھ لے تو وہ بھی عالم ہے، لیکن جو باقاعدہ درس نظامی پڑھے نا اور کسی اساتذہ کی تربیت میں رہتے ہوئے درس نظامی زانو تلمذ ہو کے طے کرے تو وہ عالم ہے، صحیح، جس نے باقاعدہ درس نظامی مکمل کی ہو۔ صحیح ہے۔ تو بہت احسن انداز میں گفتگو کرتے ہیں مفتی شادیب صاحب، اور دیکھیں ایک اتنا بڑا کہ میں نے صرف ان سے یہ پوچھا کہ عالم اور صوفی میں کیا فرق ہوتا ہے، انہوں نے ایک احسن انداز میں بیان کر دیا کہ عالم علم سیکھتا ہے، علم پڑھتا ہے، آئی بات سمجھ میں، اور صوفی پریکٹیکل ہے، پریکٹیکل، یعنی کہ ایک تھیوری ہے اور ایک پریکٹیکل، بالکل بے شک ایسے ہی، اور جب تھیوری اور پریکٹیکل ملتا ہے تو انسان کامل ہوتا ہے، پھر کامل ہوتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ یعنی کہ اس کی یعنی ایسے بھی نہیں ہے کہ آپ صرف پریکٹیکل کر سکتے ہیں بغیر علم کے، دونوں لازم و ملزوم ہے۔ لازم ملزوم۔ پہلے آپ کو سیکھنا ہے نا، لازمی سی بات ہے، پہلا سٹیپ ہے سیکھنا۔ اب آپ سیکھنے کے بعد آپ کامل نہیں ہوں گے، اب آپ کامل تب ہوں گے جب آپ اس کی پریکٹیکل میں گے۔ جیسے ڈاکٹر بنتا ہے تو پہلے تھیوری پڑھتا ہے، اس کے بعد پھر جاتا ہے وہ پریکٹیکل پہ، پھر میڈیکل والے اس کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں تو پھر جا کے وہ وہاں پہ جا کے بیٹھتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں معاملہ یہ ہو گیا کہ ہماری تربیت ختم ہو گئی ہے۔ اکابر جتنے بھی علماء تھے، جتنے بھی اکابر علماء تھے، ان کی تربیت کا معاملہ تھا بھیا، لیکن ہمارے یہاں اب تربیت کا معاملہ بہت کم رہ گیا، جس کی وجہ سے معاملہ بڑا خراب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کہ اگر ہم آج سے 100 سال پیچھے چلے جاتے ہیں، 150 سال پیچھے چلے جاتے ہیں تو حدیث بھی خانقاہوں سے پڑھائی جاتی ہے، ایسے ہی ہے، بالکل دین کا علم خانقاہوں سے جاری ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی، ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ پہلے کے جو ہمارے آبا و اجداد، ہمارے جو بزرگان دین ہیں، ہمارے جو مرشد کے پیر و مرشد، ان کے جو پیر و مرشد، ان کے جو پیر و مرشد ہیں، آپ پہلے جگہ جگہ دیکھتے تھے، آپ کو نظر آتا تھا، تاریخ میں ملتا ہے کہ کوئی خانقاہ قادریہ ہے، کئی خانقاہ نظامیہ ہیں، کئی خانقاہ شرفیہ ہے، کئی خانقاہ فلاں ہیں، تو وہاں ان خانقاہوں میں کیا ہوتا تھا، باقاعدہ طور پہ دین کا علم پہلے سکھایا جاتا تھا۔ بالکل تو آج کے دور میں اگر دیکھا جائے، آج کے دور میں جس دور کے اندر ہم چل رہے ہیں، میں تو اس دور کو دور فتن کہوں گا، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل اس دور فتن کے اندر آپ دیکھیں کہ کیا آج کے دور فتن کے اندر کیا خانقاہوں میں اس طریقے کی تربیت ہو رہی ہے کہ جو پہلے دین سکھائے اور پھر میں اصل میں مسئلے ہو گئے، خانقاہوں نے بھی ہمارا جو ہے نا معاملہ ایسے نہیں ہے، الحمدللہ بڑے خانقاہ ایسے ہیں، آپ دیکھ لیں میاں حضور کا خانقاہ جو ہر جمعے کو تربیتی نشش ہوتی ہے، میں کہتا ہوں کہ کہیں ایسی نشش نہیں ہوتی جہاں پہ عالم بھی آ کے سیکھتا ہے، بالکل، اور ایسی تربیت۔ لیکن بہت سے خانقاہ ایسے ہیں جہاں پہ تربیتی نظام ختم ہو گیا اور معاملہ کسی اور ہی طرف لے گئے، جس کی وجہ سے ایک فساد برپا ہو گیا۔
تو پہلے خانقاہوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے نا کہ وہ عالم بھی ہوتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ صوفی بھی ہوتے تھے، عارف بھی ہوتے تھے، پہچان بھی رکھتے تھے. عالم کے بعد ہی عارف ہوتا ہے، پہچان تبھی حاصل ہوگی. صرف گاڑی آپ کے سامنے تیار کھڑی ہو، آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ گیئر کیا ہے، آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ پہلا گیئر کہاں لگے گا، بریک کیا ہوتا ہے، تو آپ کو کوئی بتائے گا کہ بھئی یہ ہے شیلف سسٹم، یہ ہے گیئر، یہ پہلا بریک، یہ ہے، یہ وہ ہے، پھر جا کے آپ کو چلانا آتا ہے. ورنہ گاڑی پوری تیار کھڑی ہے لیکن گاڑی میں قصور نہیں ہے، چلانے والے میں قصور ہے، کیونکہ اس کو پتہ کچھ نہیں ہوتا. تو اس دور فتن کے اندر ہم دین کا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ بھئی یہ تو وہ دور ہے، میں آپ کو بات بتاؤں، اس میں تو عافیت یہ ہے کہ بندہ تنہائی میں آ جائے. یہ تو جو دور ہے، انسان دیکھو نا، اب یہ تنہائی پہ اگر آتا ہے تو پھر انسان بھی ظلم کرتا ہے نا اپنے اوپر. یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دیکھو نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا کہ میری امت کے علماء کرام بنی اسرائیل کے نبیوں کی مترادف ہوں گے، ان کی طرح کے. بالکل ایسے ہی. اب سب علماء حق، سب عالم اس دور فتن کی وجہ سے اپنے گھر میں آ کے بیٹھ جائیں، تنہائی اختیار کر لیں، تو پھر یہ تو پھر اور ہم جہالت کی طرف اصل میں یہ جو دور ہے، نہیں پھر تو ہم اور جہالت کی طرف چلے جائیں گے. تو پھر ہماری اصلاح، ہماری رہنمائی کون کریں گے؟ کون لوگ کریں گے آ کے؟ پھر ادھر بھیا بات یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ ہیں انہوں نے دین سیکھنے کے ذرائع بھی تو چینج کر لی نا. ہر بندہ اپنے مقصد و مطالب کے تحت ہی دین سیکھ رہا ہے. جس کی بات اس کو، جس مولوی کی بات اس کو اچھی لگ رہی ہے، جس اسکالر کی بات اچھی لگ رہی ہے کہ یار اس کے مفاد کی بات کر رہے ہیں، ہم اسی کو، ہم اس تربیت پہ نہیں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ چلیں. ہم اب معذرت کے ساتھ ہمارے لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم شریعت کے پیچھے نہ چلیں بلکہ شریعت کو اپنے پیچھے چلائیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے اہدنا الصراط المستقیم پر قائم رہے تو ہمیں اپنے آپ کو علماء صوفیہ سے جوڑنا پڑے گا. جس طرح سے بکریاں ریوڑ میں رہتی ہیں نا تو شکار سے محفوظ رہتی ہیں، اسی طرح ہمارے ایمان کی حفاظت تب ہے جب ہم صوفیہ سے، علماء سے، اولیاء سے جڑ جائیں، علماء حقہ. کیونکہ علماء حقہ علماء ربانی جین ہے. بالکل لازمی سی بات، علماء حقہ وہی ہے جن کی ظاہری بھی تربیت ہے، باطن کی بھی تربیت ہے. تو اب جب آپ ان کے ساتھ جڑیں گے تو آپ کے ایمان کی بھی حفاظت ہوگی اور انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی آپ کو محفوظ ہوں. اللہ تعالی ہمیں ہمارے بزرگوں سے جوڑے رکھے، آمین. ہمیں علماء حق سے جڑے رکھے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ الحمدللہ کہ جب ہماری ٹرانسمیشن ہوتی ہے تو ہمیں دیکھنے والے عام لوگ بھی ہوتے ہیں، ہمیں دیکھنے والے خانقاہوں کے سجادہ نشیں بھی ہوتے ہیں، ہمیں دیکھنے والے مختلف خانقاہوں کے مریدین بھی ہوتے ہیں، ہمیں سننے والے علماء بھی ہوتے ہیں، علماء کرام بھی سنتے ہیں اور اس محفل میں ہوتے ہیں. اور باقاعدہ طور پہ، اور یقیناً اگر دیکھیں انسان ہے نا، غلطی ہوتی ہے، میں بھی انسان ہوں، مجھ سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے. تو مجھے خوشی اس بات پر ہوتی ہے کہ اگر میری محفل کے اندر مجھ سے کوئی ایسی بات سرزد ہو جاتی ہے تو میرے پاس فون آ جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ایسی بات کی ہے تو تھوڑا سا نا اس کو ایکسپلین کر دیں. تو مطلب فخر ایسا ہے کہ مجھے الحمدللہ اپنے بزرگوں پر، اپنے علماؤں پر یہ فخر ہے اس بات پہ کہ وہ ہماری نگرانی کر رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں سن رہے ہیں. اگر ہم ذرا سا بھی ادھر ادھر ہوتے ہیں تو ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی گفتگو میں کوئی ایسا کوئی جملہ نکل جائے تو وہ بتا دیں گے حضرت آپ نے قصدن تو نہیں کہا، ارادتاً بھی نہیں کہا آپ نے، لیکن اب جب باتوں کی بات روانی چل رہی ہے تو آپ سے کوئی ایسی گفتگو بات ہو گئی تو اس کو تھوڑا سا آپ کر لیں. ٹھیک. تو ہمیں خوشی اس بات پر ہے. اور ایسے ہی ہمارے علماء حق جو ہیں، جو ہمارے پیر بھائی ہیں، میں اپنے پیر بھائیوں کی بھی بات کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے پیر بھائی بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. الحمدللہ. اور پیر بھائیوں کے بارے میں تو ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے پیر بھائی کو دیکھا اس نے اپنے مرشد کو دیکھا. ہاں ایسے. کیوں؟ کیونکہ وہ پیر بھائی بھی اسی مرشد کی صحبت لے کر تمہارے پاس آئے ہیں. ایسے کہ تم اپنے پیر بھائی کا بھی ادب ایسے کرو کہ جیسے اپنے مرشد کا کرتے ہو. بے شک. تو تم کامل انسان ہو. بالکل. کہ تم اپنے پیر بھائی کا بھی ایسی ادب اور احترام کرو جو ان کے راستے پر ہے، جو مرشد کے راستے پر ہے، تو تم اس کا بھی ادب احترام ایسے کرو جیسے تم اپنے مرشد کا کرتے ہو. تو الحمدللہ یہ سلسلہ ہمارا جاری و ساری رہے گا. اور اس کے علاوہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہمارے بزرگوں کے راستے پر رکھے، اور جو سلاسل کی تعلیمات، جو ذکر و اذکار ہم کر رہے ہیں، اس کی تربیت دے رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے اور اس میں استقامت دے. تو وقت بہت مختصر سا رہ گیا، بلکہ وقت تو گزر چکا ہے، اور ہم نے ٹرانسمیشن بھی لیٹ شروع کری تھی. تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس محفل میں آئے. اور اس محفل میں چاہتا ہوں
کہ جو ہمارے روشن چراغ ہیں، جو ہمارے پیر بھائی ہیں، جو دین کا علم بھی جانتے ہیں، روحانیت کا علم بھی جانتے ہیں، عملیات بھی جانتے ہیں، لوگوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں، علاج و معالجہ بھی کرتے ہیں، تو میں ایسے پیر بھائیوں کو اپنی محفل میں بلاؤں گا. تو میں اپنے پیر بھائیوں کو اپنے پیر بھائیوں کو تعارف آپ سے کرواؤں گا، کیونکہ آپ سب ہمارے ایک گھر کا حصہ ہیں، ہمارے ایک جسم کا حصہ ہیں، ہمارے سلسلے کی کڑیاں ہیں آپ لوگ. میں چاہتا ہوں کہ میں تمام پیر، میرا تو بس چلتا ہے میں سارے پیر بھائیوں کو ایک ہی پروگرام میں بلا لوں. تو بس وقت کی قلت کی وجہ سے میں چاہوں گا کہ آہستہ آہستہ میں اپنے پیر بھائیوں کو تعارف آپ سے کراؤں، تاکہ میں آپ کو دکھاؤں کہ میاں حضور کی جو ذات ہے، میاں حضور کی جو شخصیت ہے، کہ وہ کتنی اعلیٰ شخصیت ہے کہ اس نے محنت تربیت کر کے ایسے ایسے ہیرے لوگوں کے سامنے پیش کرے کہ وہ کہتے ہیں نا جب چاند نکلتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب میاں حضور کے جو حقیقی خلفاء ہیں، جو میاں حضور کے چاہنے والے ہیں، جو میاں حضور کے ساتھ تربیت لینے والے ہیں، جب وہ سورج کے معنی جب نکلیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ اندھیرے چھٹ جائیں گے. تو اب جن کے مسائل ہیں وہ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کے ہمیں اس نمبر پہ واٹس اپ کر دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ فارغ ہو کے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے جوابات بھی دے دوں گا. اور یہ آج قصیدہ بردہ شریف کا جو میں نے عمل گناہوں سے چھٹکارے کے لیے آپ کو دیا ہے، اس شعر کی بھی تکرار کریں، کم و بیش کم از کم 17 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں اس کو. ہماری طرف سے، ہمارے بزرگوں کی طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے. اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.